بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس سبجیکٹ کے بارے میں کہ جس کو بڑی کلاسوں والے مثلا بی اے ایم اے والے تو اس لیے رکھتے ہیں کہ اس میں نمبر اچھے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہماری تقریباً 7-8 کلاس سے شروع ہوتی ہے، جس کلاس میں بھی اسلامیات ہے 7-8 سے شروع ہو کے وہ ایم فل تک جو جا رہی ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ عربک سے اردو میں ترجمہ کرنے کا کہ آپ عربی عبارت کو سامنے رکھ کے آسانی سے اس کا اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی کلاس کے عربک ہو، آسان۔ آپ کے ایگزام کے لیے میں نے کچھ ٹرکس بنائے ہیں، میں نے کچھ چیزیں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے کہ جن کو آپ ان کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ بآسانی عربک عبارت کا اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی کلاس کی ہو، آپ کا پیپر اس سے کم از کم حل ہو جائے گا، جو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کا فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے۔ اب وہ ہیں کیا چیزیں؟ وہ صرف 2 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو آئیے ہم چلتے ہیں ان 2 چیزوں کی طرف۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے، ان کو میں نے 2 چیزیں ہیں، ان کو میں نے اصول نمبر 1 اور اصول نمبر 2 کا نام دیا ہے تاکہ یاد رہیں گے کہ کون سے 2 اصول ہیں کہ جن کے تحت ہم ان پہ پریکٹس کر کے عربک کا اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو اصول نمبر 1 جو میں نے وہ ہے کہ عربی کے اکثر الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اردو میں الفاظ ہیں اکثر وہی الفاظ عربی کے اندر بھی ہوتے ہیں، بس فرق کیا ہوتا ہے کہ اردو میں وہ سادہ لکھے ہوتے ہیں اور عربک کے اندر اگر وہی لفظ لکھا ہو تو اس پہ زبر زیر لگے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں وہ اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ جیسے کتاب، عربک اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں، عربی کے اندر کتابون، ٹھیک ہے، کرسی، اب اردو میں لکھا ہو تو پڑھ لیتے ہیں، اب عربک میں لکھا ہوگا اس کے شروع میں الف لام بھی لکھا ہوتا ہے، زبر زیر لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جب اعراب لگ جاتے ہیں نا لفظ کے اوپر تو ہمیں ایک عجیب سا لگتا ہے کہ اردو کا نہیں ہے، حالانکہ وہ ہوتا ہے اردو والا ہی لفظ ہے، بس اس پہ اعراب لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عربک شکل میں لکھا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوتی، حالانکہ وہ سیم اردو والا لفظ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے پہلا جو میں نے اصول بنایا وہ یہی ہے کہ عربک کے اکثر الفاظ جو ہیں اردو سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا فوکس کرنا ہے، لفظوں کو پہچاننا ہے کہ یہ لفظ کون سے اردو کے لفظ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا اصول ہمارا ہو گیا یہ۔ نمبر 2 چیز ہے وہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صرف چند الفاظ 20 سے 25 الفاظ، چلیں آپ 25 الفاظ لگا لیں، ٹھیک ہے، 25 الفاظ میں آپ کو عربک کے لکھواؤں گا، ان کا آپ نے اردو میں ترجمہ یاد کر لینا ہے۔ کیا 25 تقریباً 20 سے 25 الفاظ میں آپ کو لکھواؤں گا، بھی ان کا آپ نے اردو میں ان کا معنی یاد کر لینا ہے کہ اردو میں ان کے معنی کیا ہیں الفاظ کے۔ تو آپ ان 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بآسانی عربک عبارت کا اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں الفاظ کی طرف پہ، کون سے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، پہلی چیز تو ہماری کلیئر ہو گئی کہ ہم نے الفاظ پہ غور کرنا ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ الفاظ کو ہم یاد کر لیں، یہ ہر کلاس کے لیے، ٹھیک ہے، 7 کلاس ہے آپ کی، 8 کلاس کے اندر اسلامیات، اس کے اندر آیات آئی ہوتی ہیں، اسلامیات کی بک کے اندر اسلامیات لازمی ہے، اس کے اندر قرآن پاک کا حصہ ایک ہوتا ہے جس کا ہمیں ترجمہ کرنا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی مدد سے آپ ترجمہ بآسانی کر سکتے ہیں، اور انہی چیزوں کے تحت میں آپ کو یہیں پہ عربک عبارت لکھ کے اس کی خود پریکٹس کراؤں گا کہ دیکھیں اس عربک کا ہم انہی 2 اصولوں کے تحت ترجمہ کر رہے ہیں۔ آخر میں جا کے انشاءاللہ میں آپ کو اس کی یہیں پہ پریکٹس کراؤں گا تاکہ آپ کی مکمل الفاظی چیزیں بھی ہو جائیں اور عملی شکل میں بھی آپ ان کو دیکھ لیں، پریکٹس ہم اکٹھے کریں گے تاکہ آپ کو مزید آگے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہوگی اس لحاظ سے کہ اس میں ہم نے ساتھ ان چیزوں کو بھی پڑھنا ہے اور ساتھ میں پریکٹس بھی کرنی ہے، لیکن میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں اور یقین سے کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کا آپ مکمل دیکھیں اور اس پہ پریکٹس کریں تو پھر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، کیونکہ آپ اس پہ میرے ساتھ میں آپ کو خود پریکٹس کراؤں گا، میرے ساتھ پریکٹس کریں اور خود اپنی بک سے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک حدیث پاک یا قرآن پاک کی آیت یا کوئی بھی عبارت آپ کی جو ہو آپ کی بک میں، اس کو آپ دیکھیں، سامنے رکھیں اور ان 2 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، آپ آسانی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم پہلا اصول آپ کو یاد ہو گیا، اب دوسرے اصول کی طرف، ان الفاظ کی طرف ہم آتے ہیں، ان الفاظ کو
آپ ان کے معنی یاد کریں اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ کہ جو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے عربک کے اندر، کیونکہ الفاظ اور جملوں کو جوڑنے میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ لفظ ہے واو۔ اس کا معنی ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوگا اور۔ من، اس کا معنی ہوگا سے۔ من اور ما دو لفظ ہیں، ان کا معنی ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے جو۔ اعلی، اس کا معنی ہوگا پر، جس کے لیے ہم انگلش میں آن استعمال کرتے ہیں۔ اور الا، یہ ہوگا، اس کا معنی ہوگا کی طرف، ٹھیک ہے، کی طرف، جس کے لیے ہم ٹو استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر، ٹو، کی طرف۔ ان، یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے ان کے ترجمے پر کہ ان، اس کا معنی ہوگا اگر، اوکے، اور الا، اس کا معنی ہوگا مگر۔ دو لفظ ہیں، دونوں کو میں نے اکٹھا لکھ دیا، ترجمہ ملتا جلتا ہے۔ تو الا کا معنی، ان کا معنی ہوگا اگر، الا کا معنی ہوگا مگر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ دو لفظ نیچے جو آ رہے ہیں، انا اور انا، پہلے میں الف کے نیچے زیر ہے، دوسرے میں الف کے اوپر زبر ہے۔ انا جو ہے یہ شروع میں آ جاتا ہے کسی جملے کے، اور انا جو ہے درمیان میں آ جاتا ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بے شک۔ تحقیق کے معنی میں آتا ہے بے شک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ الفاظ۔ اگلا جو لفظ ہے الذی اور الذین، الذی واحد ہے، ایک کے لیے آئے گا، اور الذین جمع ہے، دو، یہ زیادہ کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے۔ معنی جو، ٹھیک ہے، الذی اور الذین، جو لوگ، ٹھیک ہے۔ الذی ہو تو ایک، اور الذین زیادہ کے لیے، جو لوگ۔ اولئک، یہی لوگ، یہی لوگ، یعنی اکٹھا لکھ دیں اس لیے، جو لوگ، یہی لوگ۔ از اور اذا، ٹھیک ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے جب۔ فی، اس کا معنی ہوگا میں، ان، جس کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں انگلش میں۔ ہاذا اور ہاذیہی، ہاذا میل کے لیے، ہاذیہی فیمیل، یا کوئی چیز ہو اس طرح کی، تو یہ دونوں، اس کا معنی ہوتا ہے یہ، دس۔ حتی، اس کا معنی ہوگا یہاں تک کہ، یہاں تک کہ۔ فی، ٹھیک ہے، یہ ہم اوپر کر چکے، اس کا معنی ہوگا میں، اور مع، اس کا معنی ہوگا ساتھ، ود، جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اوکے۔ تو یہ الفاظ دیکھیں آپ، اس کی چاہے آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیں، ان الفاظ کو اچھے سے یاد کریں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جو قریباً سنگل الفاظ تھے، کچھ الفاظ اور ہیں وہ جو ڈبل ہیں، ان کو کیسے ملا ہے میں آپ کو ملا کے بھی دکھاتا ہوں۔ ان الفاظ کو آپ اچھے سے یاد کریں، اور اب آتے ہیں اگلے الفاظ کی طرف۔ اگلا جو لفظ ہے بالکل سنگل، اس کو میں نے لکھا ہے، آپ کو میں یہ مثال کے ساتھ بھی سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں فا، اس کا معنی ہوتا ہے یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے آتا ہے، جیسے پہلے ہم اس کا معنی لکھ لیتے ہیں، جو ہوگا وہ ہے تو یا پس، اس کے دو معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا پس۔ جیسے اس کی میں مثال لکھتا ہوں فعالمہ، اس کو ہم عالمہ کے ساتھ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، عالمہ اصل ہے پاسٹ کا صیغہ، تو ہم اس کو فا کو اس کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں فعالمہ، فعالمہ۔ اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ دیکھیں، عالمہ کا معنی جاننا، جان لیا، اس کے ساتھ ہم نے فا کو شروع میں لکھا ہے، تو کیا معنی ہوگا؟ تو جان لیا یا پس جان لیا۔ فعالمہ تو جان لیا، پس جان لیا۔ فکاتبہ تو اس نے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو فا کا معنی ہوگا تو یا پس، اور یہ کسی نہ کسی لفظ ورب کے ساتھ مل کے اس کے شروع میں آئے گا، ورب کے، جیسے عالمہ یہ ورب ہے، اس کے شروع میں فا آ گیا، تو معنی کیا کریں گے؟ تو جان لیا ہے، پس جان لیا، اوکے۔ بھی، اب دیکھیں با جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، بات ہے ساتھ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میں نے جو ہو ضمیر کو لگایا ہے، اس کا معنی ہوگا بھی کا اس کے ساتھ، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ، اور یہ ایک کے لیے استعمال ہوگا، جو یہ ہو ضمیر ہے یہ سنگل ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلے دو لفظ ہیں نا، ان کو میں نے الگ سے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے، دیکھیں میں نے یہ نشان لگا دیا اس لیے
کہ عربک کا جو جن کا پرچہ ہوتا ہے نا، پیپر جو عربک رکھتے ہیں یا بعض اوقات اور کتابوں میں بھی کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب ان دو لفظوں سے حل ہو جاتا ہے. مثلا انہوں نے آپ سے کوئی سوال پوچھا ہے، اس کا جواب ہاں میں ہے یا نا میں ہے، تو وہاں پہ آپ ان میں سے جو ہاں ہوگا، دیکھیں لا اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، لا الف لا اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور نعم اس کا معنی ہوتا ہے جی ہاں. تو اگر تو اس سوال کا جواب نا میں ہے تو آپ لکھیں گے لام الف لا لکھ دیں گے، آپ کا جواب صحیح ہے. اور اگر اس سوال کا جواب نا میں ہاں میں ہے، ہاں جی، یعنی کہ وہ آپ ایک سوال پوچھا کہ یہ بات اس طرح ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے جی ہاں، تو آپ وہاں صرف نعم لکھ دیں گے تو آپ کا جواب ٹھیک ہے. یہ دو الفاظ سوالوں کے جواب میں استعمال ہوتے ہیں. بعد 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے، جواب لکھنا ہوتا ہے، تو اس کا صرف ایک لفظ لکھ دیں جو بھی لکھنا ہوتا ہے ان میں سے، اور اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں. اوکے، آگے یہ 4 الفاظ ہیں نا، ان کو بھی میں نے نشان لگا دیا کہ 4 یہ ایک ہی ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ 4 الفاظ جو ہیں حدیث پاک کے شروع میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پہ آپ کے حدیث مبارکہ پیپر میں ہے، ویسے آپ کہیں حدیث مبارکہ دیکھیں تو اکثر حدیث مبارکہ کے شروع میں یہ 4 الفاظ، ان میں سے کوئی 2-3 الفاظ لازمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا میں معنی لکھتا ہوں. عن کا معنی ہوتا ہے سے روایت ہے، سے روایت ہے. عنہ اس کا معنی ہوگا اس سے روایت ہے، اس سے روایت ہے. قال یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، ورب ہے، اس کا معنی ہے کہا، اگر عام شخص کے لیے ہو، اور اگر آپ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پہ قال آئے تو وہاں پہ کیا کریں گے ہم؟ فرمایا. اوکے، کانا یہ بھی پاسٹ کا صیغہ ہے، ورب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہے ہوتا ہے تھا، پاسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 الفاظ حدیث پاک کے شروع میں اور یہ سوالوں کے جواب میں. باقی جو میں نے آپ کو الفاظ لکھوا دی ہے، یہ ٹوٹل تقریباً کوئی 25 ایک الفاظ بنتے ہیں. ان کو اچھے سے ان کا ترجمہ یاد کریں اور آپ کسی بھی عبارت کو لے کے اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ویڈیو کے درمیان میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہی اصولوں کے تحت ہم آخر میں جا کے پریکٹس بھی کریں گے. تو اب آتے ہیں ہم پریکٹس کی طرف کہ میں آپ کو انہی 2 اصولوں کے تحت جو میں نے آپ کو بتائیں ان کو ہم دوہرا لیتے ہیں. چلے، پہلا اصول کیا تھا ہمارا کہ عربی کے اکثر الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہی اردو والے الفاظ ہوتے ہیں، بس ان پہ زبر زیر پیش لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو تھوڑی سی ان کو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے. تو اصول نمبر 1 کہ یہی تھا کہ عربی کے اکثر الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا اصول کیا تھا کہ میں نے آپ کو چند الفاظ جو لکھوائے ہیں ان کے آپ نے معنی یاد کرنے تھے. اسی تیاری ان 2 اصولوں کے تحت اب ہم کرنے جا رہے ہیں پریکٹس. تو دیکھیں، میں نے کچھ عربی کی عبارات لکھی ہیں. ٹھیک ہے، حدیث پاک ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہیں، جن میں جو کبھی بیشی اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرمائے. تو میں نے جسٹ آپ کو یہ کیونکہ اچھے عربی کے جملے ہیں، یہ ان پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں اور اس کو آپ حقیقت بھی دیکھیں گے. حقیقت میں دونوں جملے میں ماں باپ کی یہ والد سے متعلق حدیث پاک کا ایک حصہ ہے اور یہ ماں سے متعلق. ٹھیک ہے، ان کی فضیلت میں اس میں ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو دیکھیں، اصول نمبر 1 کیا تھا کہ عربی کے اکثر الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو جن الفاظ کے اوپر میں نے یہ ریڈ لائن لگایا ہوا ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے ریڈ کلر سے، یہ وہ الفاظ دیکھ، رضا اردو کا لفظ ہے رضا. ٹھیک ہے، پہلے میں پوری بات کو پڑھتا ہوں، آپ سنیں. رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالدی. اب میں ترجمہ کرتا ہوں. رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی کہ ہم والد کو خوش کر لیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہیں. اگر ہمارے والد ہم سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے ناراض کر دیا. دیکھیں اب الفاظ کو دیکھیں. رضا وہی اردو والا لفظ رضا، رب کی رضا، فی منا یہ ان الفاظ میں سے جو میں نے آپ کو الفاظ لکھوائے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اردو والے الفاظ ہو گئے. اور یہ کیا ہے؟ انہیں 2 اصولوں کے تحت جو الفاظ آ رہے ہیں ان کو میں نے انڈر لائن کیا ریڈ کلر سے. فی منا میں، رضا پھر وہی شروع والا رضا، الوالد دیکھیں والد ہی ہے اردو والا، چونکہ الف لام لگا ہوا ہے اور کیا ہے اعراب لگے ہوئے ہیں. والد اردو والا لفظ ہی والد. واو ان الفاظ میں سے پہلا لفظ جو تھا اس کا معنی ہوتا ہے اور. سخط یہ نیا لفظ ہے، اس کے لیے اس کے اوپر میں نے نشان نہیں لگایا. ٹھیک ہے، یہ نیا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ناراضگی.
میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے ناراضگی، اور جو ہے رب پھر وہی اردو والا لفظ، فی یہ ان الفاظ میں سے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، پیچھے بھی آیا ہے، سخط پھر وہی پیچھے والا لفظ، اس کا معنی کیا ہوگا ناراضگی ہم نے کیا، اور الوالد وہی والد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس پوری عبارت کے اندر صرف ایک لفظ ہمارے دو اصولوں کے اندر نہیں آیا، باقی ساری چیزیں سارے الفاظ وہی ہیں جو میں آپ کو دو اصولوں کے تحت کروا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ تھا اس کا ہم نے معنی لکھ لیا ناراضگی۔ اب دوسرے ہم حدیث پاک کی طرف اس کے طرف آتے ہیں کہ دیکھیں الجنت تحت اقدام الامہات، میں ترجمہ کرتا ہوں پہلے کہ جنت جو ہے ماؤں کے قدموں تلے ہے، بار بار ہم نے سنا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کو حل کرتے ہیں ہم۔ الجنت اردو والا لفظ ہے، تحت یہ ایک نیا لفظ ہے جو میں آپ کو الفاظ معنی کے اندر لکھوانا بھول گیا، اس کا معنی لکھنے، اس کا معنی ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے، نیچے، اس کا معنی ہوتا ہے نیچے، انہیں الفاظ کے اندر اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں گے۔ الجنت سونا جنت، تحت اس کا معنی ہوتا ہے نیچے، اقدام قدم کی جمع ہے، اس کا معنی قدم، قدموں، الامہات یہ ام کی جمع ہے، ماں، ماں کو عربی میں کہتے ہیں تو یہ اس کی جمع ہے امہات، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی سیم اردو والا لفظ امہات عربی کے اندر ویسے، لیکن دیکھیں اب یہ بھی الجنت اردو والا لفظ تحت انہیں الفاظ میں سے آ گیا، اس کو بھی ہم نشان لگا دیتے ہیں کہ ان الفاظ میں سے آیا، آپ نے اس کو ان میں ایڈ کر لینا ہے۔ الجنت جنت تحت معنی نیچے اقدام قدم، امہات ماں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ کریں گے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ہماری پریکٹس مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی عربک کی عبارت لیں، آپ اپنے سلیبس میں سے لیں یا آؤٹ کہیں بھی آپ کوئی عربک کی عبارت دیکھیں، ان دو اصولوں کے تحت آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گی، لیکن شرط ہے پریکٹس پریکٹس پریکٹس۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔